بہت دنوں بعد دوبارہ مل رہے ہیں ہم. بڑا اچھا لگ رہا ہے جی کہ پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں اور کافی عرصہ بیچ میں ایک گیپ آ گیا. وہ ہم نہ مل سکے، نہ کوئی بات ہو سکی، نہ کوئی رابطہ رہا. تو بہرحال جنہوں نے رابطہ توڑوایا ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے جو ہے وہ نہ جانے ایسا کیوں کام کیا، لیکن ملک بہت پیچھے چلا گیا. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ملک خوشحال ہو، عوام یہاں کے خوشحال ہوں. دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اس کا احساس اور ادراک ہم سب کو ہونا چاہیے اور ہمیں اس بات کا بھی ضرور افسوس کرنا چاہیے کہ ہم کیوں دنیا کے پست ترین ممالک میں اس وقت شامل ہیں. ہمارا مقام تو بہت آگے تھا. 1947 میں جب یہ ملک بنا تو بڑی امیدوں سے بنا تھا یہ ملک کہ یہ ملک بہت ترقی کرے گا اور ایک منفرد مقام حاصل کرے گا دنیا کے نقشے میں. لیکن وہ منفرد مقام تو ہم حاصل نہیں کر پائے، لیکن پیچھے بہت چلے گئے. اس وقت ہم 47 میں بہت آگے تھے، دنیا میں بہت آگے تھے. اور میں اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس زمانے میں 1967 کی بات کر رہا ہوں کہ جب مجھے میرے والد صاحب نے غیر ملکی دوروں پہ بھجوایا اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ڈیزل انجنز ایکسپورٹ کرتی تھی مختلف مڈل ایسٹ کے ممالک میں. اور مجھے صرف ان امپورٹر سے ملنے کے لیے بھجوایا جو ہمارا جو انجنز امپورٹ کرتے تھے. تو انہوں نے بڑی خاطر تواضع کی. تو مجھے موقع ملا کہ میں اپنے ملک کو اپنے ملک کا مقابلہ کروں ان ملکوں کے ساتھ. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایئرپورٹ اس زمانے میں بہت اچھے تھے، ہماری سڑکیں ان کے مقابلے میں اچھی تھیں. بہت اچھی تو نہیں تھی لیکن اچھی تھیں، ان سے بہتر تھیں. اور ہمارے ملک کے اندر ایک انڈسٹریل بیس تھا، ایگریکلچر بیس تھا ہمارا. تو لوگ خوشحال تھے اور لوگوں میں کام کرنے کا ایک بہت جوش و جذبہ تھا. تو وہاں پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ملک جہاں ہم انجن ایکسپورٹ کرتے تھے وہ آج ہم سے کہیں آگے. وہ شاید ہمیں بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے دیکھتے بہت پیچھے رہ گئے. اور یہ ایسے ہوا جیسے 2017 میں ہماری حکومت کتنی اچھی چل رہی تھی، لوگ بھی خوش تھے، مزدور خوش تھا، کسان خوش تھا، اور مہنگائی نہیں تھی ملک میں، اور بجلی سستی تھی. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا. اس سے پہلے ملک ایٹمی قوت بنا تھا، پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا، اور ملک میں موٹر ویز بن رہی تھی، اور بجلی گیس کی کوئی کمی نہیں تھی. جب ہم آئے تھے تو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. 2017 میں ہم نے ساری لوڈ شیڈنگ کو زیرو پر لے آئے اور پاکستان کو ایک دفعہ پھر
खुशहाली की डगर पे डाला, और फिर लोग ये बहुत जो मुखालिफिन थे वो हसद करते थे कि ये शायद अब फिर दोबारा आ रहे हैं, 2018 में इलेक्शन होगा तो मुस्लिम लीग स्वीप करेगी। और आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा ये ख्याल है कि आप लोग भी ये जानते थे कि पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन होंगे तो PMLN इलेक्शन जीतेगी। तो वो सारा कुछ अपसाइड डाउन हो गया। क्यों हुआ ये जरा कई दफा ये सवाल मैं बार बार पूछता हूँ, मुझे भी ख्याल आता है कि मैं बार बार क्यों पूछता हूँ, लेकिन पूछना पड़ता है क्योंकि जवाब आगे से आता कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कौम जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों, और इस पाकिस्तान का ये हशर बर्पा हो गया। लोग महंगाई में अपनी सारी कमाई जो है वो खो चुके, बिजली का बिल नहीं दिया जाता, सब्जियां दाल खरीदने से भी मजबूर हो गए। तो ये आलम तो हमने कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखा जो अब देखा है। अभी 75 सालों में तो हमें बहुत आगे निकल जाना चाहिए था। तो ये बहुत सवालात इंसान के जहन में, दिल में जन्म लेते हैं, और किसी का जवाब मिलता है, किसी का जवाब नहीं मिलता। तो मेरा ख्याल है कि हमने खुद अपने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है। शायद उस ज्यादती के अजाले का वक्त अब आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो फिर हमें उसका अजाला करना चाहिए और मुल्क को दोबारा उसी जगह पे लेके जाना चाहिए जिसका हमारा मुल्क मुस्तहिक है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।